اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اب جو سورت شروع ہو رہی ہے اس سورت کا نام ہے آل عمران۔ آل عمران کے چوتھے رکوع میں آل عمران کا تذکرہ ہے، اور یہ آل عمران کے نام پر اس سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ عمران کے بارے میں آتا ہے روایات کے اندر کہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا۔ تو اس سورت کا نام عمران آل عمران کے نام پر رکھا گیا ہے۔ اس سے پہلے دو سورتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے ہوا، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ۔ اب اس سورت کے ضمن میں اور اس سورت کے تعلق سے کچھ مفید باتیں آپ کے سامنے پہلے عرض کی جائیں گی، اس کے بعد انشاءاللہ تفسیر بیان ہوگی۔ اس سورت کے شان نزول کے بارے میں سب سے پہلے بتانا ضروری ہے۔ شان نزول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سورت یا آیات کے نازل ہونے کا سبب کیا ہوا۔ کتابوں میں آپ نے دو لفظ پڑھے ہوں گے اور علماء سے بھی آپ نے سنا ہوگا، ایک ہے شان نزول اور ایک ہے شان ورود۔ شان نزول کا مطلب کیا ہے؟ قرآنی آیات یا قرآنی صورتوں کے نازل ہونے کا سبب کیا ہوا۔ جو واقعہ قرآنی آیات یا قرآنی صورتوں کے نزول کا سبب بنا اس کو کہتے شان نزول، اور ایک ہے شان ورود، جو واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمانے کا سبب بنا اس کو کہتے شان ورود۔ تو قرآنی آیات کے شان، جو واقعہ قرآنی آیات یا قرآنی صورتوں کے نزول کا سبب بنا اس کو کہتے شان نزول، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی واقعے کے ضمن میں جو باتیں ارشاد فرمائیں اس کو کہتے شان ورود۔ نزول کے معنی آنا اور ورود کے معنی، نزول کے معنی اترنا اور ورود کے معنی آنا۔ یہ واقعہ، یہ صورت جو اس وقت ہم بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے، اس کا شان نزول یعنی واقعہ کیا ہوا، یہ کس ضمن میں یہ صورت نازل ہوئی، اس کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کے سامنے۔ نجران ایک یمن کا علاقہ ہے، اس علاقے کے تقریباً 60 لوگ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ 60 لوگ آئے اپنی مذہبی گفتگو کے بارے میں، اپنے مذہبی معاملے میں بحث کرنے کے لیے آئے۔ اس میں 14 افراد بڑے اہم تھے۔ ان 14 افراد میں بھی 3 لوگ بڑے ہی معتبر قسم کے اور مستند قسم کے پڑھے لکھے دانا اور ہوشیار لوگ تھے۔ اس میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا عبد المسیح، وہ بڑا ہی دانا، بڑا ہی ہوشیار، اور اس جماعت کا یعنی 60 لوگوں کا یہ کیا تھا، یہ مشیر تھا، ان کے مشورے پر سب لوگ کام کرتے تھے۔ دوسرا آدمی اس میں جو تھا، اس میں کا امیر جماعت یعنی جماعت کا امیر تھا وہ، اور تیسرا آدمی جس کے بارے میں آتا ابو حارثہ بن علقمہ، یہ اس جماعت کے 60 لوگوں کا پادری تھا، مذہبی عالم، جیسے ہم لوگوں کے مذہبی علماء ہوتے اسی طریقے سے اس کا بھی عالم تھا ابو حارثہ۔ یہ 60 افراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عصر کے وقت آئے۔ جب یہ لوگ مسجد میں داخل ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو چکے تھے، عصر کی نماز سے۔ ان لوگوں نے آ کر کے مسجد میں نماز پڑھی، لیکن قبلے کی طرف رک کر کے نماز نہیں پڑھی، اپنے مذہب کے اعتبار سے انہوں نے نماز پڑھی اور مشرق کی طرف منہ کر کے انہوں نے نماز پڑھی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا اندازہ لگائیے، ان لوگوں کو منع نہیں کیا، اس نے اپنے مذہب کے اعتبار سے نماز پڑھی، اس کو نماز پڑھنے کا موقع دیا۔ نماز پڑھ کر کے وہ لوگ حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے کہا کہ بھئی ہمیں آپ سے مذہبی معاملے میں بات کرنی ہے۔ کیا بات کرنی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم بیٹا مانتے، اور اس کو ہم خدا کا 3 شریک خدا میں سے خدا مانتے، حضرت مریم علیہ السلام کو خدا کی بیوی مانتے، اس بارے میں ہم آپ سے بات کرنے والے۔ اس لیے سورت کا نام ایک تو آل عمران بھی ہے اور ایک سورہ مجادلہ بھی ہے، کیونکہ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیٹا ہونے کے بارے میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 3 خدا میں سے خدا ہونے کے بارے میں اور مریم علیہ السلام کو خدا کی بیوی ہونے کے بارے میں بحث کی تھی۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا اندازہ لگائیے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کوئی تلخ کلامی نہیں کی، بڑے ہی اخلاق سے ملے، ان کے کھانے کا، پینے کا، رہنے کا سارا انتظام کیا، اور ان لوگوں کو موقع دیا کہ تم لوگ ہمارے ساتھ دلائل کے ساتھ بحث کرو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمانی کا حق ادا کیا، اور شریعت کا یہی حکم ہے کہ ہمارے پاس اگر کوئی مہمان آئے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو یا مومن ہی کیوں نہ ہو، اس کا اکرام کرنا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ فلیکرم ضیفہ، کہ تم میں سے جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا وہ اکرام کرے، اعزاز کرے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کا اعزاز کیا، اکرام کیا، ان کے کھانے پینے رہنے سہنے کا انتظام کیا۔ پھر وہ لوگ سب تیار ہو کر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور آ کر کے ان لوگوں نے بات کرنی شروع کی۔ ان کو اپنی شاعری پر بڑا ناز تھا کہ ہم لوگوں سے زیادہ بہتر شاعری کوئی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ ان لوگوں نے پہلے شعر پڑھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرمایا تم ان کا جواب شعر میں دو۔ حضرت حسان بن ثابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درباری شاعر تھے اور بہت بڑے شاعر تھے۔ کفار جب شعروں میں بات کرتا تھا، کفار جب بات کرتے تھے، یہ حضرت حسان ان کا جواب دیتے تھے۔ ان کے شعر کے اندر بڑی کاٹ ہوتی تھی، بڑی گہرائی ہوتی تھی۔ بہت سارے موقعوں پر کافروں کا انہوں نے دفاع کیا ہے، مقابلہ کیا شعر کے ذریعے سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حسان تم ان کے شعر کا جواب دو۔ چنانچہ جب شعر انہوں نے پڑھے تو انہوں نے اقرار کیا کہ آپ کا شاعر ہمارے شاعر سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ آپ کے شاعر کا کلام ہمارے شاعر سے زیادہ اچھا ہے۔ اس کے بعد ان کو تقریر پر بھی ناز تھا، فخر تھا کہ ہمارا مقرر بہت اچھی تقریر کرتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے اپنی تقریر کی، ان کے آدمی نے کھڑے ہو کر کے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم بھی تقریر کرو۔ چنانچہ انہوں نے بڑی لاجواب تقریر کی۔ ان لوگوں نے اقرار کیا کہ واقعتاً آپ کا مقرر، آپ کے آدمی نے جو تقریر کی وہ ہمارے مقرر سے، ہماری تقریر سے زیادہ بہتر تھی۔ تو بارے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو بھائی، میں شاعر بنا کر کے تو دنیا میں نہیں بھیجا گیا، میں ہدایت کا پیغام لے کر کے دنیا کے اندر بھیجا گیا ہوں۔ تم ہمارے سامنے دلائل کے ساتھ بات کرو، میں بھی تمہارے سامنے دلائل کے ساتھ بات کروں گا۔ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں اور جو ہے حضرت مریم علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں یہ کہا کہ خدا کی بیوی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ تین خدا وہ لوگ مانتے، ثالث ثلاثہ، یہ تین خدا مانتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تم لوگ ایمان قبول کر لو۔ ان لوگوں نے کہا ہم تو پہلے سے ہی مسلمان ہیں، پہلے سے ہم دین کو مانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو۔ کیوں تم جھوٹ بولتے ہو؟ تم اگر خدا کو پہلے سے مانتے اور پیغمبر کو تم اگر پہلے سے اگر اللہ کا رسول مانتے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تم خدا کا بیٹا کیوں مانتے ہو اور خنزیر کا گوشت کیوں کھاتے ہو؟ اور اسی طریقے سے تم صلیب، آپ دیکھیے ہر ایک عیسائی کے گلے میں چھوٹی سی صلیب لٹکی رہتی ہے، نشان لگا رہا تھا، دواخانوں میں بھی دیکھیے صلیب کا نشان لگا رہا تھا۔ ان لوگوں کی پہچان ہے، تو تم صلیب کی پوجا کرتے ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہو، اور حضرت مریم علیہ السلام کو خدا کی بیوی مانتے ہو نعوذ باللہ، اور خنزیر کا گوشت کھاتے ہو، صلیب کی پوجا کرتے ہو۔ یہ تو دین نہیں ہے نا۔ دین تو وہ ہے جو صرف ایک خدا وحدہ لا شریک کو ماننا، اسی کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ دین ہے۔ اس کے بعد انہوں نے دلائل پیش کیے کہ ہم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے اس کی دلیل کیا ہے۔ انہوں نے بہت ساری دلیلیں پیش کی، انشاءاللہ میں اس کو کل بیان کروں گا کہ ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا دلیل پیش کی کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ ہر آدمی چاہے وہ باطل ہی مذہب کا ماننے والا کیوں نہ ہو، ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ بناوٹی دلیل ہوتی ہے۔ کافر لوگ بھی بتوں کی پوجا کرتے، اس کو بھی وہ لوگ دلیل کے طور پر کچھ نہ کچھ پیش کرتے، ان کے جو پجاری ہوتے ان کے سامنے اس کی اہمیت بتاتے، ہم اس کی پوجا کیوں کرتے۔ تو عیسائیوں کے پاس بھی کچھ دلیل انہوں نے پیش کی جو نیچر دلیل، بالکل غلط دلیل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تمام دلائل کو کاٹا اور اس کے تمام دلائل کا رد کیا، یہ تمہاری دلیل غلط ہے، یہ تمہاری دلیل غلط ہے، اور تم خدا کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، یہ دیکھو بالکل غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دلائل کو کاٹا، تمام دلائل کا رد کیا۔ اسی کے ضمن میں آل عمران کی
1 سے 83 نمبر تک کی آیات نازل ہوئی. کل انشاءاللہ میں اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ ان لوگوں نے دلیل کیا پیش کی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دلیل کا کیا جواب کیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو شریعت مطہرہ پر مکمل عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت